السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان المبارک کی برکات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے کی برکت اور صدقے سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہم سب کو اس مہینے میں خوب نیکیاں کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول کریں۔ یہ دن اتنی جلدی سے گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اور ہم سب تیسرا عشرہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے، اور اس عشرے میں انسان اپنے آپ کو اور زیادہ عبادات میں مشغول کر لیتا ہے۔ اس عشرہ کی طاق راتوں کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور ان طاق راتوں میں امید ہوتی ہے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر دیکھنا نصیب کرے۔ لیلۃ القدر میں ایک نیکی 1000 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس عشرے کی طاق راتوں میں پڑھی جانے والی دعائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ بھی ان دعاؤں کو کثرت سے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات میں پڑھیں۔ اللہ آپ کو ضرور ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ تو ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ درود و استغفار اور دعاؤں کو اہتمام کریں، اور کثرت سے اذکار کریں اور قرآن پاک پڑھیں۔ انہی طاق راتوں کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ چند دعائیں شیئر کروں گی۔ نمبر 1، یہ دعا آپ کی اسکرین کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس دعا کو آپ ہر روز صبح شام میں 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام کام اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے۔ نمبر 2، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلیں حل فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، اس دعا کے بدلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات و پریشانیاں ختم کر دے گا۔ نمبر 4، یہ دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو بھی آپ کثرت سے ان طاق راتوں میں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ نمبر 5، استغفار کی تو بہت ہی فضیلت ہے۔ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے غمان بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 6، یہ دعا بھی آپ کثرت سے ان راتوں میں پڑھیں۔ نمبر 7، اس دعا کو آپ ان طاق راتوں میں پڑھیں، اور اس دعا کو آپ اگر اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے تنہائی کے گناہوں سے بچاتا ہے، اسے بغیر محنت کے رزق عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس دعا کو آپ ہر روز اذان کے بعد پڑھ لیا کریں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔